کوشش کرتا ہوں 8-10 گلاس پانی پینے سے یورین بھی 8-10 مرتبہ آتا ہے؟ یورین آتا ہے سر مجھے، لیکن رات کو سر مجھے ایک دفعہ پیشاب کر کے بھی سونا، رات کو ایک دفعہ پھر اٹھنا پڑتا ہے۔ دن میں کتنی دفعہ یورین آ جاتا ہے؟ 8-10 دفعہ؟ نہیں سر، دن میں آتا ہے تقریباً یہی کو 3-4۔ یعنی کہ 10 گلاس پانی پئیں گے یورین 3-4 بار آئے گا، ٹھیک ہے جی، بار یورین۔ باقی پانی کہاں میدے میں رہے گا تو میدا ٹھنڈا رہے گا تو وہ پھر گیس بہت زیادہ بنتی ہے نا میدے میں، اس لیے گیس بہت زیادہ بنتی رہے گی۔ پھر اتنی زیادہ بن تو نہیں رہی اب، لیکن یہ گیس خارج ہوتی رہتی ہے۔ گیس بنتی ہے اس لیے خارج ہوتی رہتی ہے، گیس کم تو نہیں ہے نا، گیس سے پریشان نہیں ہے۔ ابھی آپ نے کہا ہے کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ وضو نہیں رہتا، اس کا مطلب ہے گیس 24 گھنٹے پریشان کر رہی ہے۔ تو پانی ہم کہتے ہیں زیادہ پینے کا فائدہ ہی نہیں۔ پانی وہی 6 گلاس پیئیں، 7 گلاس پیئیں، 6 گلاس بھی سارا دن میں وقفے سے پئیں، اور 5-6 گلاس آپ کی باڈی کے لیے بڑھے۔ زیادہ پانی پینے سے کچھ فائدہ تو حاصل نہیں ہو رہا۔ مثال کے طور پہ نہ تو آپ کا خون صاف ہو رہا ہے، رنگ میں کوئی تبدیلی نہ، رونق آئی، اور نہ ہی کوئی اس میں کہتے ہیں کہ کوئی تمام جیسی مرض ہے اس پہ کوئی کنٹرول ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جگر سلو کام کر رہا ہے، وہ بھی سلو ہی کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تھکاوٹ بھی جسم کے اندر ویسے ہے، کمزوری بھی ویسے ہی ہے۔ تو اگر ہم صرف پانی کے پیچھے لگے رہیں گے تو زندگی ٹھیک نہیں ہوگی۔ پانی پینے سے نہیں روک رہے، کم پینے کا نہیں کہہ رہے، لیکن اس صورت میں کم پینے کا کہہ رہے ہیں کہ جتنی ضرورت ہے اتنا پینا ہے۔ یہ جو ہم 10 گلاس پی رہے ہیں یہ پانی زیادہ ہے، اس کی تو باڈی کو ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ایسا پانی پینا چاہیے بعض کا جس سے جسم کے اندر فلٹریشن کا نظام اچھا ہو، یعنی کہ گردے فاسد مادوں کو صاف کریں، ٹھیک ہے، جس میں بعد کا گڈیری کا چوسنا یا گنے کا جوس کا پینا اسی شکل میں عادت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ کھیرے کا استعمال جو ہے اس کو کھانا اسی صورت میں ہے کہ اس سے جو یورین آئے گا اس سے گردے فلٹریشن کا کام اچھا کریں گے۔ خربوزے کو کھانے سے جو ہے نا وہ بھی ایک پانی ہے، اس سے بھی گردے فلٹریشن کا کام اچھا کرتے ہیں، فاسد مادے نکالتے ہیں، اور گردوں کی جالیاں جو ہیں وہ نالیاں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ان سے خارج ہوتی ہیں، اور خون بڑا اچھا فریش ہو جاتا ہے، جگر ٹھنڈا ہوتا ہے، خون بناتا ہے۔ اب یہ باتیں جو زیادہ میں کر رہا ہوں یہ آگے گرمی میں آنے والی کام آنے والی چیزیں ہیں نا ساری۔ اس طرح خربوزہ آ گیا، تربوز آ گیا، لیکن ایک دن میں مکس پھل نہیں کھانے چاہیے، ہر پھل سنگل کھائیں تو انشاءاللہ ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ گردے آپ کے صفائی کا نظام اچھا نہیں کر رہے۔ یہ میں نے ٹیسٹ کروایا لیکن وہ نا میری رپورٹ تو ٹھیک ہے، ٹیسٹ میں رپورٹ ٹھیک ہے تو وہ مثال کے طور پہ وہ ٹھیک ہے، ہم بھی خوش ہیں، آپ بھی خوش ہیں، کروایا تھا اور الٹرا ساؤنڈ بھی کروائی ہے، ساری رپورٹیں ٹھیک آ گئی، الٹرا ساؤنڈ بھی، RFT LFT سب۔ اب آپ بھی خوش ہیں، ہم بھی بڑے خوش ہیں، لیکن جو آپ کو مسائل آ رہے ہیں ان کا کیا کریں؟ وہ تو ہے نا اپنی جگہ پہ، تو انہیں تو ہم نے ٹھیک کرنا نا اگر وہ رپورٹس میں نہیں آ رہے۔ دوسرا میرا نا یہ بازو بھی سو رہی ہے، بازو سو رہے داری کے خون پتلا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جسم میں گردے لگائے ہوئے ہیں، یعنی کہ خون کو صاف کرنے کے لیے، خون میں موجود فاسد مادوں کو جسم سے نکالنے کے لیے۔ اب گردے کیا کرتے ہیں کہ وہ گندے فاسد مادے خون میں سے نکالتے ہیں اور فریش صاف خون آگے بیچتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ سلسلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح جگر کی بھی یہی ورکنگ ہوتی ہے، جب جگر کو اس کی کوئی بھی، یہ ایک جملہ ہے نا، کوئی بھی غذا خون نہیں بناتی مگر ہر غذا خون بناتی ہے، یعنی کہ جو بھی غذا اچھی طرح ڈائجسٹ چھوٹی آنت میں ہوگی اور وہ جسم کا حصہ بنے گی تو اس سے خون بنے گا، اور خون فلٹر بعد میں گردوں کے قریب جا کے ہوگا۔ اب آپ سفر میں آنا ہے 10-15 منٹ 20 منٹ ایسے آپ پکڑ لیا نا، اوپر بازو کر لیتے ہیں، داری چیز کو پکڑنے کے لیے بازو سو جاتا ہے، بازو بدلنا پڑتا ہے، تو اس لیے ہمیں وہ 5-10-15 گلاس پانی کسی کام نہیں آ رہا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو خون کو پتلا کریں اور خون کے گاڑھا پن سے آپ کو بجائیں، خون گاڑھا ہوگا تو سستی آئے گی، تھکاوٹ آئے گی، جسم کی حصے سن ہوں گے، سانس پھولے گا، کام میں دل نہیں لگے گا، یہ اس کی چیزیں ہیں۔ اچھا، اس کی ایک چھوٹی سی مثال اور بھی دے دیتے ہیں، جیسے انجن آئل ہے نا وہ بلیک ہو جاتا ہے تو نیا آئل کبھی بھی اس میں نہیں ڈالا جاتا، یہ چھوٹی سی مثال ہم اکثر ایڈ کرتے رہتے ہیں، اس کو نکال کے نیا آئل ڈالتے ہیں تو آپ کا اب بدلا نہیں جائے گا یہ سارا آئل جو ہے نا جسم کے اندر موجود، یہ خون ہے، بڑا اہم آئل ہے، تو اس کو فلٹر صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ ہمارے غذائی پلان پہ چلیں گے، دوائیوں پہ چلیں گے، زندگی بہت جلد اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سر میرا جو ہے نا ایشو اسلام کا مسئلہ حل ہوگا اسی سے، ساری چیزیں جب مزاج بدلے گا۔ اس میڈیسن میں آپ نے اسلام کی کھائی ہے، باقی جسم کی کنڈیشنز وہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے جو دوائی دینی ہے اس میں میدا سب سے پہلے بہتر ہوگا، پھر چھوٹی آنت بڑی آنت اس کے ساتھ بہتر ہوگی، جگر اچھا کام کرے گا تو چھوٹی بڑی آنت بہتر ہوگی، گردوں کو فلٹر پہ لگائیں گے، اچھی غذائیں آگے باڈی میں جائیں گی تو دل دماغ کے معاملہ ٹھیک ہوں گے۔ اسلام کی سب سے بڑی وجہ خشک مزاج ہوتا ہے، یہ بدل کے مزاج گرمی میں چلا گیا تو ٹھیک ہو سکتے ہیں، خشک مزاج میں رہے تو انسان کبھی بھی اس مرض سے نکل نہیں سکتا، یہ عضلاتی مرض ہے۔ جسم میں میرا نا بدن بھی کم ہو رہا ہے، جسمانی کمزوری کے لیے آپ 10-15 دن کی دوائی سے اگر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں پھر طاقت کا کورس شروع کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔
नेक्स्ट जब दिल करे ताकत का कोर्स, इससे मेरा वजन थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। वजन 100% कंट्रोल हो जाएगा इंशाल्लाह।